السلام علیکم یس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ عملیات حب میں یہ شرط ہے کہ کمر در اقرب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کمر در اقرب ہوا یعنی مون ان اسکارپیو ہوا، اس وقت اگر آپ عمل محبت کریں گے تو اس عمل میں ناکامی ہوگی، اس محبت میں ناکامی ہوگی۔ کوشش کر کے سب سے پہلے شادی کا مسئلہ ہو یا محبت کا معاملہ ہو تو اپنے دوست حروف کو سلیکٹ کر کے پھر وہاں پہ اپنے جو ہیں گھر بسانے کا یا دوستی کو بڑھانے کا خیال رکھا کریں۔ اگر اس طرح سے نہیں ہے تو پھر آپ کوشش کر کے اس سے دور رہیں تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں ایسے جن کے نام میچ نہیں ہوتے ان کے جو ہے گھر جو ہیں آباد نہیں ہوتے یا طلاقیں ہو جاتی ہیں، دو خاندانوں میں اختلافات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم کمر در اقرب کو دیکھیں تو کمر در اقرب میں اگر شادی کا پروگرام کیا جاتا ہے تو اس میں حادثات کے شکار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ فریقین میں طلاقیں تک واقع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال بہت یہ اس میں احتیاط لازم ہے کہ آپ اپنی تقریب جو شادی کی ہو اور جو تقریب آپ لوگوں کی کوئی بھی سرمنی آپ بنا رہے ہیں، کوئی ایسا منگنی کا پروگرام ہے، ویڈنگ سرمنی ہو یا کوئی اور دعوت ولیمہ ہو یا دعوت نکاح وغیرہ ہو، تو اس ٹائم آپ جو ہے اس وقت کو بھی خیال رکھا کریں کہ کمر در اقرب نہ ہو اور سیارگاہ جو ہیں وہ اچھی پوزیشن میں ہو۔ اسی طرح عملیات حب میں، عملیات تسخیر خلق میں، عملیات جو ہے رزق میں جو اچھے اعمال ہیں جو فائدے کے لیے ہوتے ہیں، مخلوقات کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، اس وقت میں کمر در اقرب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ مون جو ہے وہ اسکارپیو میں نہیں ہو۔ تو مون اگر بہتر صورت میں ہوگا تو وہ اچھا رزلٹ آتا ہے۔ اسی طرح پھر آتی ہے بات کہ سلیکٹ کیا جائے عمل کو، اور عمل کو سلیکٹ کرنے کے لیے آیت کریمہ یا اسماء مبارکہ جو ہے اس کو لیا جاتا ہے۔ اگر ہم صرف تسخیر خلق کو لیتے ہیں تو طالب تو وہ ہے جو پڑھتا ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے، جو تسخیر خلق کی قوت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو جذب القلوب کی قوت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں جو قوتیں ہیں، ایک جذب ہے، ایک طرد ہے۔ جذب یعنی اپنی طرف کھینچنا، قوت مقناطیسی، اور دوسری ہے ایک طرد کا مطلب ہے دور کرنا۔ تو دونوں قوتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو اب جو جذب القلوب کے جو شرائط ہیں ان میں پھر جو عمل آپ پڑھیں گے اس عمل کو سلیکٹ کریں گے کہ وہ عمل آپ کا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ برج حمل والا جو ہے وہ جب تسخیر خلق کا عمل کرے گا تو وہ میم یعنی برج اسد کے حروف کو پڑھے گا، اور برج اسد کے حروف میں میم آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا اس کو کہ اس وقت مریخ بھی کمزور نہ ہو، یعنی مریخ برج سرطان میں نہ ہو، کمزور پوزیشن میں نہ ہو، مریخ جو ہے وہ صحیح حالت میں ہو۔ اور اس کے علاوہ
मरीख जो है शरफ़ में हो तो बेहतर है। और उस वक्त का इस्तखराज किया जाता है जब उसका दोस्त जो है शम्स जो है वो भी पावरफुल हो। तो शम्स तब पावरफुल होता है जब वो बुर्ज हमल में दाखिल होता है। और बाय चांस अगर शम्स शरफ़ में हो और मरीख जो है वो भी अच्छी पोजीशन में हो, या बाय चांस वो भी बुर्ज हमल में दाखिल हो जाए, या बुर्ज जद्दी में उस वक्त वो बैठा हुआ हो, तो उस वक्त अगर अमल को पढ़ा जाएगा तो उसको बेइंतहा तज़कीर खल्क़ हासिल होगी। बुर्ज हमल वालों को बेइंतहा जज़बुल क़ुलूब हासिल होगी। तो इस तरह से फिर उस अमल को पढ़ा जाता है। और तमाम जो बुज़ुर्गान दीन है, जो पुराने दौर के लोग थे, कुदमा थे, मुतक़द्दिमीन थे, वो जो थे ज़्यादातर इसकी रियाज़तें करते थे और फिर उससे लोगों की तरफ जो है लोग उनकी तरफ जो है खिंचे चले आते थे। तो इसी तरह से जब इसको पढ़ा जाता है तो फिर इनके जो हैं सदक़ात और इनके बखूरात का इंतज़ाम किया जाता है। अब तज़कीर खल्क़ मोहब्बत के लिए सबसे पहले तो ये है कि वो खुद मोहब्बत करने वाला, यानी उसकी ज़बान मोहब्बत वाली हो, उसका गुस्सा नहीं हो, वो ठंडा हो अगर वो अमल पढ़ रहा है तो। और दूसरी बात उसमें ये है कि फिर उसका सदका देना चाहिए। अब जो है शम्स का जो सदका है वो क्या है, तो शम्स का सदका अगर वो बुर्ज हमल में जब दावत देगा तो फिर वो मैदनियात, पीले कलर की मैदनी अशिया का भी सदका कर सकता है। लेकिन शम्स जो है वो बज़ाते खुद जो है असद का जो है बुर्ज है, असद बुर्ज का जो है सयारा है। और शम्स से मीठी अशिया, मीठे खाने पीने की चीज़ें और नबाताती अशिया को मीठा करके जो है तकसीम किया जाता है। तो इसी तरह से तमाम लवाज़मात को जब आप करेंगे, तमाम खुसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। और अब आते हैं कि वो कौन से अस्मा हैं जिनको, तो तज़कीर खल्क़ के लिए मालिकल मुल्क या मुइज़ या मजीद, ये अस्मा का इस्तखराज करना है, या मुनैम, ये 4 अस्मा हैं। अब इनमें जो है या मुइज़ यानी वो जो इज़्ज़त देता है, और या मजीद यानी बुज़ुर्ग, तो ये भी तज़कीर खल्क़ है। और अगर आप दुनियावी फ़ायदा भी कुछ हासिल करना चाहते हैं तो फिर या मुनैम उसके साथ पढ़ा जाता है। तो इन अस्मा को अगर मिला के पढ़ेंगे तो भी बेहतर है, अगर एक के इसम के साथ पढ़ेंगे तो भी बेहतर है। तो जब आप इन हरूफ के अस्मा को बामौकिल पढ़ेंगे और कम से कम अपने नाम के एदाद के मुताबिक और इसकी कंटिन्यूटी करेंगे तो आपको तज़कीर खल्क़ की क़ुव्वत हासिल होगी। लोग आपकी तरफ जो है इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, लोग आपका अदब करेंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे। इसी तरह से अगर हम मोहब्बत के एमाल को लेंगे तो मोहब्बत के एमाल में फिर हम बुर्ज हमल वालों के लिए जो इस्म मुबारका है और असद वाला दोनों के लिए मुफीद है, तो वो जो है वो बुर्ज सोर के अस्मा जो हैं वो भी इनके लिए बेहतर हैं। तो बुर्ज सोर में या वदूद आ गया, या वदूद आप पढ़ सकते हैं, या बुदू आप पढ़ सकते हैं। तो फिर इनकी एक जो है वो इनका जो है एक अमल तैयार किया जाता है। जब वो अमल उसको पढ़ा जाता है तो उसकी बरकत से उसमें जो है एक तासीर पैदा होती है और उस तासीर से उनमें मोहब्बत कायम हो जाती है। लेकिन एक होता है मोहब्बत का अमल करना और एक होता है हाज़िर करना। तो मोहब्बत के अमल में और हाज़िर करने के अमल में
بہت بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم جیم کو پڑھتے ہیں تو جیم میں یا جبار ہے، تو یا جبار کا مقصد ہے جوڑنے والا، یہ کالے جادو کا بھی توڑ ہے۔ اور اس کے علاوہ یا اگر ہم حاضر کرنا چاہتے ہیں کسی کو، تو پھر یا کسی روٹھے ہوئے کو منانا چاہتے ہیں، روٹھے ہوئے کو بلانا چاہتے ہیں، تو پھر یا جامع کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اب دونوں اسماء میں فرق ہے، دونوں کا کہ ایسے نہیں کہ آپ کا حرف میچ ہو گیا، لیکن پھر اس اسماء الہی میں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے جو آپ کے مطابق ہوں، جو آپ کے مقصد کے مطابق ہوں۔ اس طرح اگر ہم یا جلیل کو پڑھیں گے تو اس کی تاثیر اور ہے، اور اس کے اپنے جو ہے تاثیری اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہر اسماء کا اپنا اپنا ایک تاثیر ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ جو ہے چاہتے ملازمت ہوں تو آپ یا رزاق پڑھیں، آپ ایسے نہیں ہے کہ آپ چاہتے ملازمت ہوں اور آپ جو ہے دوسرا کوئی اسم را کے ساتھ جو شروع ہو اس کو پڑھیں، تو اس کی تاثیرات اور ہوں گی۔ اور اگر اس تاثیرات سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے انتخاب اسم اعظم میں فرق کر ڈالا ہے۔ تو جو اسم آپ سے مناسبت رکھے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر برج حمل اور برج اسد والے، برج حمل اور برج اسد اور برج قوس یہ دوست ہیں، تو ان کے حروف سے جو اسماء ہوں گے ان کا انتخاب کیا جائے گا۔ ان اسماء کے انتخاب کے بعد جو ہے ان کے جو ہے عمل تیار کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ برج حمل جو ہے اس کا جو ہے اس کے جو میم کے ساتھ یا معز یا مجید یا منعم یہ یا مقیت یا مغیث اس طرح کے اسماء نکل آئے۔ لیکن اگر ہم فا کی طرف جائیں گے تو یا فتح آئے گا۔ لیکن کیا کوئی ایسی آیت کریمہ ہے جو فا کے ساتھ شروع ہو اور تذکیر خلق بھی رکھے؟ تو پھر اگر ہم فا کے ساتھ اگر ہم دیکھیں گے تو پھر ایک آیت کریمہ آتی ہے جو تذکیر خلق اور محبت میں بھی کام آتی ہے اور جذب کی طرف بھی کام کرتی ہے، تو وہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو ہم وہ آیت فا کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور پھر ہم اس کو با موکل پڑھیں گے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر میرا پڑھنا آپ لوگوں کو درست سمجھ میں نہیں آئے تو آپ لوگ کسی بھی قاری صاحب سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک اپنے علم کا جانکار ہوتا ہے۔ جس طرح سے فیکلٹیز ہوتی ہیں یونیورسٹی میں، مختلف قسم کے جو ہیں حصے ہوتے ہیں، اسی طرح ان علم الحروف کے حصے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایک حصہ علماء کے پاس ہے، ایک حصہ دوسروں کے پاس ہے، ایک حصہ قاریوں کے پاس ہے، ایک حصہ جو ہے علماء کے پاس ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک فن ہوتا ہے، آپ ان سے اپنی طرف سے جو ہے صحیح طریقے سے پوچھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یا فتح کے پڑھنے سے فتوحات حاصل ہوں گی اور یا فتح کے پڑھنے سے خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ لیکن جو اسم آپ لوگوں کو جو آپ کا مقصد ہو، اگر آپ ملازمت چاہتے ہیں تو یا رزاق، اگر آپ تذکیر خلق چاہتے ہیں تو یا رحمان، تو جس طرح کے آپ کو اسم اعظم آپ کے حروف کو دیکھتے ہوئے اس کا انتخاب کیا کریں۔ اگر برج ثور کے حساب سے آپ کو حرف چاہیے تو با اور واو ہے، تو پھر ہم جو ہے وہاں پہ یا بدوح اور یا وہاب یہ دو اسماء ہیں جن سے تذکیر خلق حاصل ہوتی ہے۔ تو جس طرح اس میں لوگوں کی اتنی بڑی بھرمار ہوتی ہے کہ آپ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر جب ان کی تاثیرات شروع ہوگی تو اتنی بڑی تاثیرات ہوتی ہے کہ اگر آپ خیال کریں گے کہ مجھے یہ کھانے کی چیز کھانی ہے تو لوگ آپ کے لیے وہی چیز لے کے آئیں گے کہ آپ حضرت یہ کھائیں۔ تو اس طرح کی ان اسماء الہی جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں اپنی اپنی خیر و برکت اور تجلیات کے اثرات ہوتے ہیں۔
اور ان کو دیکھتے ہوئے اگر آپ عمل کو ترتیب دیں گے اور بخورات کا انتظام کریں گے تو ٹھیک ہے۔ تذکیر خلق میں جو آداب ہیں وہ تذکیر خلق کے عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف عام ہی پڑھیں، لیکن اگر خاص لوگ پڑھنا چاہتے ہیں جو مکمل طور پہ اس پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بخورات کا انتظام کریں اور وقت کا صحیح انتخاب کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے اسم اعظم کا انتخاب کریں۔ اور اگر آپ لوگوں کو سمجھنے نہیں آئے تو میرے واٹس ایپ پہ آپ لوگوں کو وائس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ صرف اپنا نام، اپنی ماں کا نام ریٹن میں لکھیں، رائٹ کریں، لکھیں، پڑھ کے مجھے نہیں بتائیں کہ وائس پہ لکھیں۔ میں لکھ کے صرف دیکھوں گا اور وہاں سے جو ہے میں اس کا جو ہے جواب لکھ دوں گا، اور پھر اپنا جو ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے تو پھر آپ وہاں پہ اس کے ساتھ لکھیں گے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ، اور اگر آپ کو اسم اعظم چاہیے تو پھر نیچے لکھیں اسم اعظم، پھر وہ اور مقصد، تو وہ لکھیں گے تو اس کے حساب سے میں دے دوں گا۔ اگر آپ وائس دیں گے تو مجھے وائس سننے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو بہت سارے دوست جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں ناراض بھی ہو گئے ہوں اس چیز سے، تو کوشش کریں کہ میں خود اپنے جو ہے مصروف رہتا ہوں، اور آپ جو ہیں ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ میرا ٹائم بھی ضائع نہیں کریں اور آپ کا مقصد بھی جو ہے وہ بھی حاصل ہو۔ تو پھر آپ جو ہے واٹس ایپ پہ آئیں، اپنا سوال لکھیں اور لکھ کے جواب دیں، بس اپنا تعارف لکھ دیں، بس پڑھنے کی، وائس چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور رنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں کہیں کہاں بیٹھا ہوں، دوست ہیں، احباب ہیں، بزنس کے حساب سے بیٹھا ہوں، اور آپ لوگوں کی کالیں آ رہی ہیں تو میں آپ لوگوں کو کیا جواب دے سکوں گا۔ تو اس چیز کا خیال کریں۔ خدا حافظ۔